बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको ईद मुबारक जी। और थोड़ी सी लाइट गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे ख्याल में तंग आए होंगे बड़ी सीरियस किस्म की गुफ्तगू सुन सुन के, और वो भी सियासतदानों की लड़ाई झगड़े, ये वो क्रिटिसिज्म। उसको ख़त्म करते हैं, आज थोड़ा सा लाइटर मोड पे चलते हैं, मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उमर यूब साहब, मैं इनको बिस्किट ऑफ़र नहीं करूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि वो भी एक सीरियस सिचुएशन है कि बिस्किट ऑफ़र करना भी यहाँ से इनको एक अजाब बन जाता है, छुपा के रखे हुए हमने। और मुस्तफ़ा साहब जनाब, नवाज खोखर साहब, वेरी डियर फ्रेंड जी। और उमर साहब भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मुस्तफ़ा साहब जो है थोड़ा सा लेट हो गए थे, और आते ही इन्होंने जनाब पूरी बम्बार्डमेंट मेरे पे कर दी कि तू लेट आया जी। खैर एनीवेज। और शाहिदा अख्तर बीबी जी, उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ जी, और शी जस्ट लाइक अ फैमिली, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सो JUI और तानू की कमा केड़ी पार्टी च ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਜ਼ਾਦ आजाद। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਤਰ आजाद, ਬੇਮੁਹਾਰ ਤੁਸੀਂ आजाद ही हो। चले PTI तो आपके सामने आ गई जनाब, तो ये तो बिल्कुल ही आजाद है, बिल्कुल आजाद। बिल्कुल आजाद है। इब्रार हक से मेरे ख्याल में 2 गाने हम सुन ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इब्रार हक साहब को दिखा दें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राना साहब और जितने भी पैनलिस्ट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब लोगों को मेरी तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। राना साहब के साथ मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है, और बड़े ही वाइब्रेंट और बड़े ही मज़ेदार आदमी हैं। बड़े ऐसे इतने पढ़े लिखे एंकर्स कम हैं जिन्होंने NDU भी किया होता है। और मेरे जो फादर इन लॉ हैं ब्रिगेडियर आबिद, उनके साथ मिल के इन्होंने NDU वो किया, और इनकी दोस्ती भी काफ़ी अच्छी है। तो वो भी बड़े बड़े मज़े के वाक़यात जो हैं वो इनके शेयर करते हैं। मेरा अपना मौका मिला मुझे सफ़र मरी से लेके इस्लामाबाद तक करने का, और बड़ी बड़ी मज़े की गुफ्तगू हुई, ऐसी बातें। और उस वक्त प्रेसिडेंट बाइडन थे, अमेरिकन सदर, और उनके बारे में भी गुफ्तगू होती रही। उनके बेटे के साथ इनकी बड़ी दोस्ती थी जिसका इंतकाल हो गया था। तो हमेशा ही अच्छा लगता है सर आपके प्रोग्राम के अंदर आना, मेरे लिए बायस फ़ख्र है। ईद पे मैं आपको क्या सुनाऊं? मैं आपको रंग रंग सुना देता हूं, लेकिन कोई थोड़ा सा हैपनिंग सा कलाम भी, मेरा ख्याल है कलाम कह लें उसको, या कोई गीत ज़रूर होना चाहिए जो हम सब मिल के इंजॉय कर सकते हैं। रमज़ान में हम लोग ज़कात भी इकट्ठी कर रहे होते हैं, और जिन लोगों ने इस दफ़ा सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट को ज़कात दी, उनको ये मेरा पैगाम है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट हो कैंसर का, तो आप और वो ज़कात का मुस्तहिक हो, तो 100% फ्री इलाज नारोवाल कैंसर हॉस्पिटल में होता है। और उसका हम ख्याल रखेंगे, अल्लाह रखेगा इंशाअल्लाह। और सहारा, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि मुखय्यर हज़रात से भी दरख्वास्त है कि वो अपनी ज़कात, खैरात, अतियात और वैसे भी डोनेशन जो है वो सहारा कैंसर हॉस्पिटल में ज़रूर जमा कराया करें। तो मैं कलाम की तरफ वापस आता हूँ जी। रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग हर सू हर जा हर सू हर जा तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तूने अता किया मैंने भुला दिया, तूने फिर से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र किया, तूने और दिया देता ही गया, मुंह मोड़ दिए दरियाओं के, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मैंने हवा में उड़ना सीख लिया, मेरी अगली नजर सितारों पर, फिर भी मैं तेरे सहारों पर, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग, मैं जहां भी जाऊं दुनिया में तेरे जलवे मेरे
संग संग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग। और अगला इसका मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है और हमारी कौम को सख्त जरूरत है कि मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ, जो सच्चाई को धुंधला दे दिल ऐसी गर्द से अटा हुआ। शिकवा नहीं जिस्म की मट्टी से पर रूह भी अब बेताब नहीं, तेरे हुक्म पे चलना एक तरफ तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं, तेरा नाम भी लेना याद नहीं। कम से कम मुझको लौटा दे, कम से कम मुझको लौटा दे वो रूह और जिस्म की जंग जंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग। मैं जहां भी जाऊं दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग। ईद के लिए मैं आपको एक और चीज सुना दूं छोटी सी। You don't seem to know I love you, baby. I can love you more than anybody else, I mean it. Oh, I can love you more than anybody else, I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। रानिया नी सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। ओ दिल दी गल कहनी चाहिदी है, दिल विच रखनी नहीं चाहिदी। बोल विदेशी बोली अपनी बोली भुलनी नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी। You don't seem to know I love you, baby. I can love you more than anybody else, I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। पाकिस्तान सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। थैंक यू वेरी मच। और एक खबर दे दूं मैं आप लोगों को, वो ये है कि मैं और राना मुबशर साहब बहुत जल्दी एक गाने के साथ सामने आ रहे हैं, जिसमें राना मुबशर साहब साथ मेरी बात चल रही है, वो उस गाने के हीरो और मॉडल होंगे। मैंने कहा ये जो नए नए लड़के हैं ना जी, ये इनको कुछ नहीं पता कि असल टैलेंट जो है वो कहाँ बैठा हुआ है। और वो जब आके बड़ी स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन से मुराद है टीवी पे और हर जगह अपनी धूम मचाएगा, और वो गाना भी इस तरह के आप अश अश कर उठेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और बल्कि इसके ऊपर आप अपनी फीडबैक दें कि अगर राना मुबशर साहब मेरे वीडियो के अंदर हीरो का रोल प्ले करें तो आपको कैसा लगेगा, ज़रा बताइए। राना मुबशर साहब को भी बताइए और मुझे भी बताइए, और इस चैनल में भी अपनी सलाह मशवरा ज़रूर दें, ताकि फिर हम एक्साइटमेंट के साथ उसको ज़रा आगे बढ़ा के लेके आएँ। और इसमें आपको बिल्कुल एक डिफरेंट रूप में मिलेंगे और आप कहेंगे कि दुरुस्त ये शख्स इस कैरेक्टर के लिए ही बना था और ये कैरेक्टर इस शख्स के लिए बना था। एक बार फिर आप सबको ईद मुबारक। ये आप इतने सीरियस होके क्यों बैठे हुए हैं? मैं बिल्कुल नहीं सीरियस, मैं देख रहा हूँ। किसको? बिस्किट को? मैं बिस्कुट को देख रहा हूँ जी, और मैं सोच रहा हूँ कि जी आपका और मेरा जो जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है वो तोते का, तोते वाला, तोते दी फाला गड्ढा। हाँ, वो तोता जो है वो पल रहा था, फल रहा था, बड़ा खुश था। हाँ। वो उसको मैंने बड़ा तरीके से पाला था। आपकी नज़र उस पर पड़ गई, आपने कहा जी आपने शो के लिए फाल आपने निकालने हैं, मैंने कुछ अरसे के लिए आपको दिया, वो बीमार हो गया। हाँ। फिर जनाब वाला 4 अक्टूबर को उस दिन हम लोग आ रहे थे इधर, तो मतलब हमारे पार्टी वाले, मैं तो खैर उधर था ही नहीं, तो उधर फर्ज माल मुझे उन्होंने FIR में डाल दिया कि जी मैंने शीशा तोड़ के तो वो बिस्किट जो हैं वो चोरी की हैं। तो क्यों आपने ऐसे किया? क्योंकि आपकी कॉल आ गई थी ना।
मेरी कॉल आई सी मैं कैसी था आपने कहा था ये उसके लिए ये खुश नहीं है चोरी पे, तो कोई बिस्किट शुस्किट का इंतजाम करो तो फिर ठीक है ना, तो ਉਹਦੀ चोरी बढ़ाने ते मुख्तलिफ अकसाम की बिस्किट जो है ना जी, उसको फिर आपको मैंने भेजे वो बिस्किट डब्बे कार्टन थे। सारा मुद्दा मेरे से पाई। तो सुबह जो है वो तोता फिट हो गया और फिर आपका शो जो है वो अरूज पे गया है। हाँ, एक ज़माने में मुझे कहते थे डॉलर जो है ना 300 पे जाएगा, तो आई वाज अ डिफरेंट चैनल, तो मैं इनको कहता था मैं कि ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ रखो। तो कहते नहीं आप देख लीजिएगा, अच्छा बिजली का यूनिट जो है वो इतने पे जाएगा, उमर साहब कह रहे हैं। अच्छा बाकायदा उसके मैंने फिर क्लिप्स निकाले और वही हुआ। अच्छा तो मैंने कहा यार आप तो सट्टेबाज लगते हैं मुझे, बस सट्टा चट्टा खेलते हैं। लेकिन इसका एक हल भी आ गया ना, मीटर पे आपने समझम नहीं वो वाकई जमजम लिखने से हो जाता है ठीक। हमारा एक्सपीरियंस तो नहीं है। वो बिस्किट नहीं पेश कर दे जरा। नहीं हेलो जी बिस्किट खाओ जी तुसी हेलो। क्यों उस वक्त खाने के बिस्किट का नाम तो सुना था कि चोरी का, लेकिन ये खाने वाले बिस्किट ये क्या माजरा है? कुछ गड़बड़ की है इन्होंने वैसे, है ना शायद अभी भी बिल्कुल कुछ लगता ही किया ऐसा है, है। कुछ ना कुछ किया है। आप ये सारा मुद्दा तोता ते फाल इस चक्कर च पाया तुसी। आप लोग वैसे भी डिसेप्शन बहुत चलाते हैं। आप कॉल ना करते ना कि जी तोता जो है वो मैं बेहोश कड़ी हो रहा कॉल है। मेरे ख्याल में सबसे भी अच्छा नहीं। आप दोनों में से ना सबसे अच्छा मुस्तफा नवाज खोखर है, आराम से बाहर बैठा है, रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल आजकल तो है ना? यही देखिए जो- वो है कि एक एक न्यूट्रल उनकी अपनी एक जजमेंट तो है ना, हाँ यहाँ पे तो हम कुछ भी नहीं, नहीं, और जिम्मेदारी है और कुछ कर नहीं सकते। हाँ देखिए एक ऑन सीरियस नोट, इस वक्त कौम को भी इस पॉलिटिक्स ने बहुत डिवाइड कर दिया है। हाँ। इतनी पोलराइज हो गई है हमारी सोसाइटी कि जिसमें आपने सबसे पहले लोगों की हतक की, उनके दिए हुए मैंडेट को, उनकी दी हुई पर्ची को आपने उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। तो इस वक्त हर पाकिस्तानी जो है वो किसी न किसी लिहाज से एक इंसल्टेड फील कर रहा है, उसकी हतक हुई है। तो अब फैसला लोगों को करना देना चाहिए, उनको वो स्पेस देनी चाहिए कि वो खुद फैसला करें कि इस मुल्क को हमने कहाँ लेकर जाना है। 25 करोड़ लोग हैं, आप क्या समझते हैं कि वो बिल्कुल ही अपने मुस्तकबिल के हवाले से फैसला करने की अहलियत ही नहीं रखते? जिनका काम है सियासत, जिनका काम है मुल्क को चलाना, जो आवाम से वोट लेते हैं, आप उन्हीं को चलाने दें। ये कितने सियासतदान हैं, वैसे तो पूछना चाहता हूँ, कितने सियासतदान हैं जो पिंडी के चक्कर नहीं लगाते, आईएसआई के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाते, एमआई के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाते, कितने होंगे सियासतदान? पॉलिटिशियंस की खामियां हैं। ठीक है, अगर आप लोग आप लोगों से मुराद मेरी ये है कि मेजॉरिटी जो है वो लगाते हैं, लगाते हैं, ठीक है। लगाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं और फख्र महसूस करते हैं। बड़े फख्र महसूस करते हैं। फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं ऐसे सियासतदानों को जो नहीं जाते होंगे, ठीक है, वो बहुत कम है। पॉलिटिशियंस भी तो जाते हैं, वो जाके फेरे लगाते हैं, पिंडी जाते हैं, आईएसआई के दफ्तरों में, एमआई के दफ्तरों में, वहां पे जाके कहानियां भी सुनाते हैं कि जी मनु बढ़ा दो, वजीर बढ़ा हाँ, दो, मनु प्राइम मुझे मिनिस्टर मौका बढ़ा दो, मनु मौका दे दो। और वैसे तो अभी तो पीटीआई के अंदर मैंने आई डोंट वांट टू गो इनटू द नेम्स, बट मेरे ख्याल में हर चौथा आदमी जड़ा है वो शेरवानी सुहा के बैठा हुआ है वैसे, ठीक है। मान जाओ गल सन, मान जाओ ना उमर साहब, नहीं चौथा नहीं हर चौथा नहीं खान साहब, है ना, अपनी इनफरादी थोड़े से फायदे के लिए इज्तिमाइयत का नुकसान कर। अपने पाव गोश्त हाँ, के लिए अपनी बिल्कुल। गाय को कुर्बान वही हाँ बिल्कुल, इस पे राना साहब यूनिटी जो हो तो क्या ही बात है। दैट्स व्हाट आई एम यही तो सेइंग, बात है। दैट्स व्हाट आई एम फिर सेइंग। फिर तो unity- आप लोग वो कर सकते हैं ना, फिर तो आप लोग Thank वो कर सकते हैं कि जनाब फिर आप स्टैंड भी ले सकते हैं, यू कैन लाइक यू नो और यूनाइट होने भी नहीं देते ना, राना साहब इसमें जो यूनाइट होने भी। शायद बीवी साहब ने ये- बात की है और मुस्तफा भाई ने, देखिए दो चीजें हैं। एक, आप माजी को आप देखते जाएंगे और हम लोग कहेंगे जी माजी में ये होता रहा है और अभी भी होता होगा, उस चीज को भूल जाएं। वो होता रहेगा। नहीं, मैं उस पे आता हूँ। अच्छा, सबसे अहम चीज इस वक्त जिसने एक पूरी यूथ को बेदार किया है वो आपका ये फोन है, ये स्मार्टफोन। आप इस टेक्नोलॉजी ने, और ये मजीद बढ़ रहा है, ये कोई कम नहीं हो रहा। इस वक्त आप ये देखें, अभी हमारा पीटीआई का जो ये हमने 2023 का इलेक्शन 2024 का सॉरी लड़ा था, उस पे हमारी टेक्नोलॉजी का, हमारे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। मेरे ख्याल में बहुत सीरियस गुफ्तगू शुरू हो गई है। मेरे ख्याल में यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं। एक ब्रेक भी ले लेते हैं। नहीं ब्रेक भी ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद मैं आपको ना, मैं चाहता ही हूँ कि थोड़ी सी आपको लाइटर साइड पे एक कोई
چیزیں بھی Thank سنا دی جائیں. Thank اور you. فرمان ٹھاکر صاحب میرے ساتھ ہیں, وہ ایک چھوٹی سی ایک چیز پیش کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں ہمارا ذرا ٹیمپو ڈفرینٹ سائڈ پہ چلا جائے گا, یہ بہت ذرا ڈرائی ہو گیا کم ہے, اس پاس سے چلے جائیے. ایک بریک لیتے ہیں جی, اور اس کے بعد آئیں گے ہمارے پاس فرمان ٹھاکر صاحب. ذرا ان کی گفتگو سن لیں ہم, چھوٹی سی گفتگو ہے ان کی, لیکن میرے خیال میں چیئر اپ ہو جائیں گے آپ سب لوگ چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو عید مبارک. ذرا تھوڑی سی ڈرائی گفتگو شروع ہو گئی تھی. ڈرائی سے مراد میری یہ ہے کہ سیاسی گفتگو شروع ہو گئی تھی, تو میں ذرا ماحول کو تھوڑا لائٹر سائڈ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ فرمان ٹھاکر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان کو ہم نے یہاں پہ انوائٹ کیا ہے. وہ تھوڑی سی کوئی میرے خیال میں ہمیں چیئر اپ کر دیں گے, آپ کو بھی چیئر اپ کر دیں گے. اور ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گا, اور اس میں مجھے فیکٹ نظر آتا ہے ویسے, وہ یہ ہے کہ بیک ڈراپ میں ہمیں کچھ یہاں پہ لاؤڈ سپیکر پہ آوازیں آ رہی تھی جو ہم نے پہلا سیگمنٹ ریکارڈ کیا ہے, لیکن شاہدہ بی بی نے نا کوئی فون استعمال کیا ہے بریک میں, اس کے بعد یہ آوازیں بند ہو گئی. جی فرمان صاحب آپ کیا ویسے سنائیں گے؟ آپ کا حسن نظر ہے, شکریہ. سر سب سے پہلے تو میں سونو ٹی وی اور آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور آپ کے دیکھنے والوں کو عید مبارک ہو. جی ویلکم. تو ایک قطعہ ہے چاند کے حوالے سے. چاند تو ہم ڈھونڈ رہے تھے جی. جی 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 ایک چاند ہمارے پاس بھی ہے, یہ درمیان میں بیٹھا ہوا ہے, جی جی مصطفیٰ بالکل. نواز کھوکر, ہاں. یہ لیٹ ہو گیا تھا. یہ ہم آپ کے آنے سے پہلے یہی کہہ رہے تھے. جی جی. دوربینوں سے دیکھیے صاحب, دوربینوں سے دیکھیے صاحب, چاند اب آب میں نہیں آتا. دوربینوں سے دیکھیے صاحب, چاند اب آب میں نہیں آتا. جب سے نظریں ملی ہیں پوپل سے, چاند پنجاب میں نہیں آتا. واہ جی. جب سے نظریں ملی ہیں پوپل سے, چاند پنجاب میں نہیں آتا. اور وہ چاند رات تھی کہ عرس کا سما تھا کوئی, وہ چاند رات تھی کہ عرس کا سما تھا کوئی, میرے پڑوس کی چھت پر عجب دھمال ہوئی. میرے پڑوس کی چھت پر عجب دھمال ہوئی, جو دیکھا چاند کے بھائی نے مجھ کو چاند کے ساتھ, پھر اس کے بعد میری عید ہسپتال ہوئی. پھر اس کے بعد میری عید ہسپتال ہوئی. عید ہے اور پھر میٹھا نہ ہو, تو میٹھے کے حوالے سے ایک قطعہ ہے کہ 8-10 ڈونگے کھیر چکھی ہے, اچھا کون سا سیر ہو کے کھایا ہوں. 8-10 ڈونگے کھیر چکھی ہے, کون سا سیر ہو کے کھایا ہوں. اور جو بچی ہے میاں اٹھا لاؤ, گولی شوگر کی ساتھ لایا ہوں. جو بچی ہے میاں اٹھا لاؤ, گولی شوگر کی ساتھ لایا ہوں. اور ابھی ہارٹ ایشو چلتا رہا, ابھی بھی چل رہا ہے فائلر اور نان فائلر کا, کہ پہلی شادی رجسٹریشن پر نان فائلر کرا سکیں گے جناب. پہلی شادی رجسٹریشن پر نان فائلر کرا سکیں گے جناب. عقد ثانی کی جو سہولت ہے صرف فائلر اٹھا سکیں گے جناب. سر بہت شکریہ. عقد ثانی کی جو سہولت ہے, اور ہجر کے چھکے مار جاتی ہے, وصل کی کیچ چھوڑ دیتی ہے. ہجر کے چھکے مار جاتی ہے, وصل کی کیچ چھوڑ دیتی ہے. جانے جانا بھی مثل قومی ٹیم, میچ کا رخ ہی موڑ دیتی ہے. جانے جانا بھی مثل قومی ٹیم, میچ کا رخ ہی موڑ دیتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب ٹھاکر صاحب, بہت مہربانی آپ کی, آپ تشریف لائے. میرے خیال میں اچھی خاصی جو ایک بڑی تناؤ والی محفل تھی, سیریس گفتگو والی, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھاکر صاحب یہ آپ کی مہربانی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں جی. میرے خیال میں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو میرے خیال میں تھوڑی سی کوئی لائٹ گفتگو جو ہے عمر ایوب صاحب سے بھی سن لیں, اور شاہدہ بی بی سے بھی سن لیں. اور مصطفیٰ صاحب بڑے خوش ہو رہے تھے شعر و شاعری سن کے, اور ان سے بھی پوچھ لیں کہ کدھر جا کے لگی ضرور ہے انہوں نے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد شاہدہ بی بی ایک کوئی ایسا واقعہ سنا دیں مجھے, کوئی لائٹر سائڈ پہ. آپ اسمبلی میں بھی بیٹھتی ہیں, آگے پیچھے آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی بیٹھی ہوتی ہیں. ایک زمانہ تھا نور عالم بیٹھتا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, تو وہ وہاں پہ سلطان رائی بنا ہوتا تھا.
ٹھیک ہے. وہ اس دن مجھے شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں نت پائی سی سارے یہ کسی کو کام نہیں کرنا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں جناب کہ ہم لوگ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بیٹھتے ہیں, عمر ایوب صاحب کہتے ہیں آپ لوگ بیٹھتے ہیں لیکن آپ کی بات ہی نہیں سنتے. یہ کیا وجہ کیا ہے؟ تو بہت ہلکا نہیں لے رہے آپ کو. یہ اوور آل جو ڈپارٹمنٹس کی پرفارمنس ہے اس کی بات دیکھیں تو وہی روٹین چلی آ رہی, وہی نمبر آف پیراز ہیں, ایگزیکٹلی وہی نیچر ہے. کوئی اس میں ہمیں ریفارمز نظر نہیں آئے اچھا کہ جو ہونے چاہیے. بار بار مطلب جو منسٹریز ہیں یا جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز ہیں ان کی کھچائی ہوتی ہے, سارے کویسچنز بھی ان پہ کرتے ہیں لیکن کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا. لائٹر موڈ تو دیکھیں نا, اب یہ اتنا سیریس میٹنگ ہوتی ہے, کافی خرچہ بھی آتا ہے اور ظاہر ہے پورا اکاؤنٹس دیکھا جاتا ہے, ایکسچیکر کے فائدے کی بات ہوتی ہے. لیکن ہمارے ایک کولیگ بھی تھے پچھلے ٹینیور میں کہ پورا سیریس گفتگو ہوتی تھی. ہم کہتے تھے کہ اتنے بلین آف روپیز خزانے میں چلے گئے, ہم نے ریکوری کی, ہم 4 گھنٹے بیٹھے رہے سر جوڑ کے, ایک ایک نقطے پہ ایک رولز کو ہم چیک کرتے رہے. لیکن وہ جب ایک لقمہ چھوڑ دیتے تھے کہ زلیخا مرد تھی کہ عورت, رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی, آپ یقین جانے ہر اخبار کی ہیڈنگ ہوتی تھی اچھا رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی. باقی کچھ بھی نہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آگے فگر. مطلب یہ چیز ایک صحافت کے لحاظ سے کہ پھر کیا مطلب ایسے چٹکلے جو ہے وہ لوگ شاید پسند کرتے ہیں یا وہی نوٹ کیے جاتے ہیں اتنی سیریس میٹنگ میں. یہ تو اس پہ ہمیں تھوڑا آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیوں ہوتا ہے ایسے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات ہے, ٹھیک ہے, مدعا پڑ گیا نہیں, صحافت کے بارے میں بات مدعا ڈال دیا ذرا بتائیں نا کیوں ہوتا ہے ایسے. آپ مجھ پہ ڈالنا چاہ رہے تھے تو میں نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے, میں نے آپ پہ ڈالنا چاہ ہم رہا اسمبلی میں آج کل یہی کر رہے ہیں, ہم اسمبلی میں ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں. آپ ہمیں ٹارگیٹ کریں گے, ہم آپ کو دیں, جواب دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم میں آئے تو اس کس طرح لیے. ہم آپ کے جواب دیتے رہتے ہیں ہر وقت, آپ ہمارا جواب دیں. میں تو ہیڈ لائنز نہیں بنا رہا نا, میں تو کوئی پرنٹ میڈیا میں نہیں ہوں کہ رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی, میں تو نہیں ہیڈ لائن بناؤں گا. نہیں, آپ پرنٹ میڈیا میں رہے ہیں بڑا عرصہ. نہیں تو میں تو کبھی بھی ہیڈ لائن نہیں بنائی کہ رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی. اچھا, الیکٹرانک میڈیا کیا میں تھا بھی جی دوسرا وہ آپ نے ابھی ذکر کیا, زلیخا مرد تھی یا عورت تھی, تسی دوئے میرے پیچھے پہ گئے. آپ ہم سے سوال جواب کرتے ہیں تو عید کا موقع ہے, ہم نے بھی کر لیا. اس طوطے کے لیے انہوں نے چٹائی تک بھی نہیں دی, وہ بھی میں نے, ہاں جی, وہ ریلوے اسٹیشن پہ جا کے ریلوے اسٹیشن پل تھے, پنڈی ریلوے اسٹیشن سے پل تھے, ہے نا. نہیں, میں نے بھی بات کی ہے لائٹر. لائٹر تو نہیں ہے نا, یہ جو تسی بمبارڈمنٹ کی تھی. لائٹر سے واقعہ سنا دو سانو. کس چیز کا واقعہ, کون سا کس چیز کا کیا, میں یہ تو پورے واقعات سے میں کوئی یہ تو نہیں پوچھ رہا کہ آپ کی کوئی افیئر تو نہیں پوچھ رہا, میں تو یہ نہیں, پھر ہیں بھی نہیں. اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ لیں, ہیں بھی نہیں. ایک زمانہ تھے لیکن پھر اب چل بڑی مہربانی اتنے پھسن لگے سو تسی, میں آن لگا سو اس پاسے, لیکن نہیں اب حالات ڈفرینٹ ہیں. زندگی کا ایک حصہ تھا, گزر گیا. اب شادی کے بعد سے بالکل فرما بردار ہسبینڈ ہوں میں. سچ بولا ہے, یہ بات سچ ہے, یہ میں اس چیز پہ بالکل انڈورس کروں گا. پہلے گڑبڑ تھی, اب نہیں, یہ بات صحیح ہے. آپ کیوں اتنے خوش ہو رہے ہیں, آپ بھی پہلے اسی طرح تھے؟ نہیں, الحمدللہ پہلے بھی نہیں اچھے بچے تھے ہمیشہ سے, الحمدللہ شروع سے. نہیں, یہ ہو نہیں سکتا, یہ ہو سکتا ہے. نہیں ایسے کیسے ہو سکتا, شادی سے پہلے تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی نا. الحمدللہ. نہیں یہ مننے والی گال ہی کوئی نہیں, یہ سب جھوٹ ہے. لکیر کے فقیر آرمی برنال کالج میں پڑھا, اس کے بعد ایجسن, اس کے بعد باہر گئے. پڑھائی میں نے کب کہا کہ آپ نہیں پڑھے, ادھر ہیلی کاپٹر اڑتے ہیں تو آپ بتانا شروع کر دیتے ہیں فلانا ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں, ایدی سیریز اے وے, اے فلانا ادھر نہ اے وے, اے پرائم منسٹر دا ہیلی کاپٹر, ایک ادھر ہیلی کاپٹر. اس میں ہی ٹائم گزر گیا, نہیں کرتے ہوئے اس میں ہی ٹائم گزر گیا. میں نہیں مانتا, یہ آپ نے نہ مانو تو پھر میں کی کرا. نہیں دیکھیں نا, اس نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا جی جب سے میں شادی ہوئی ہے میری, میں بالکل تابعدار ہوں, ٹھیک ہے, آپ گڑبڑ کر رہے ہیں. میں کوئی نہیں گڑبڑ کر رہے ہیں, میں جو کہتا ہوں میں سچ کہتا ہوں. وہ آپ کو کڑوا لگتا ہے, ابھی میں کیا کروں, کڑوا کیوں لگتا ہے. اچھا, یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں اسمبلی میں, آپ بھی بڑا عرصہ رہے, مطلب کہ آپ نے بھی بڑا دیکھا, کام بھی دیکھے وہاں پہ, ورکنگ بھی دیکھی. یہ وہ کہا جاتا ہے, ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ جب بھی آتا ہے کوئی بل آتا ہے, کوئی چیز آتی ہے پاس ہونے کے لیے, کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, پڑھتا شڑھتا کوئی نہیں پولیٹیشین, نو بڈی ریڈس.
کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا. جس نے کہا جی ہاتھ چک دو جو ہاتھ چک دے دیں سارے. اسی طرح ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ رانا بھائی ہوتا ہے میرے ایکسپیرینس میں ایسے ہی ہوا ہے. میں نے کئی بلز خود بھی پریزنٹ کیے اور ان کے اوپر پھر کمیٹی میں تو کمیٹیز میں تو بحث ہو جاتی تھی مختلف اس کی جو شکیں تھیں اس پر, لیکن جب وہ ہاؤس میں آتا تھا تو ممبرز بالکل کنٹریبیوٹ نہیں کرتے تھے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو نیشنل لیول کی جو پالیٹکس ہے, جو لیجسلیچر ہے, اس کا معیار نیچے اس وجہ سے چلا گیا کہ وہاں پر اب سارے ممبران کی توجہ اس چیز پر ہوتی ہے کہ ہمیں فنڈز ملیں اپنے حلقوں کے لیے. اچھا. پرفارمنس کا جو کرائٹیریا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنے قوانین پاس کرائے, آپ کی ہاؤس کی پروسیڈنگز کے اندر کیا کنٹریبیوشن تھی. آپ امریکہ, برطانیہ جو اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو ہر ممبر کا آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب اس نے فلانے موقع پہ کون سے قانون پہ کس طرح اس نے ووٹ دیا, اس کی اپنے خیالات کیا تھے, یہ کیا کہتا رہا ہاؤس میں. یہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں. So that's how I see it. ایسے ہی ہے نا جی. دیکھیں جو سچویشن بھی بہت ہو گئی نا, ہر روز نئے نئے قوانین, مطلب افیکٹونیس نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ایک لیجسلیشن ہو آپ کی تو اس کی افیکٹونیس بھی ہو, ہمیں نظر بھی آئے کہ یہ مطلب امپلیمنٹ بھی ہو. امپلیمنٹ بھی ہو, تو وہ چیز بھی نہیں. بات ٹھیک ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم اگر یہاں پہ ہوتا ایگزیکٹلی تو وہ یہ آپ لوگ جو ہیں جو یعنی کہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے یہاں پہ قوانین بھی بناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرا سکتے. سو وہ ان کا فوکس ایک طرف ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, آپ کچھ کہنے لگے تھے, سوری. وہ نہیں بالکل جو شاہدہ بی بی نے بات کی ہے, مصطفیٰ بھائی نے بات کی ہے, بالکل درست کی. آپ کی کمیٹیز بالکل نان فنکشنل ہیں وہاں پہ. وہ جو آپ کے گورنمنٹ کی کمیٹیز بالخصوص فائنینس ہو گئی یا باقی ہو گئی, وہاں پہ وہ انٹرسٹ لوگ نہیں لیتے. فائنینس کی کمیٹی کے حوالے سے میں بات کر دوں, ٹیکنیکلی ہونا چاہیے کہ بجٹ کال سرکولر 1 اکتوبر کو یا نکلتا ہے سال کے, تو 3-4 منسٹریز لیں. سوری, I'm cutting you. کیڑا ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں؟ یہ سکورسکی ہے جی, سکورسکی. یہ سکورسکی ہے ٹربائن. سانو سمجھا بھی دیو نا, ایجوکیٹ کر دیو سر. یہ پرائم منسٹر کا سکورسکی ہیلی کاپٹر ہے, یہ وہ جا رہا ہے جی. اس کا سیریل نمبر میرا خیال ہے 6 ہوگا اس وقت. کیا سوری؟ 0066 اس پہ لکھا ہوگا. اچھا 006 لکھا ہوا. تانو نظر آ رہا ہے تسی تے نہیں, اس کی کچھ لائٹس نظر آ رہی ہیں. آواز سے ٹربائن کی آواز سے پتہ لگ جاتا ہے. اچھا. شاہدہ بی بی کے جو بیٹا ہے نا وہ پائلٹ ہے ایئر فورس. بالکل ماشاءاللہ, ماشاءاللہ وہ از ان دا ایئر فورس. تو وہ کافی چیزیں میں ہے شاہدہ بی بی آپ نے بھی سیکھ لی ہے نا. میں فورس کو سرو بھی کر چکی ہوں. اچھا اچھا اچھا. تو آپ سوری کیا میں سر کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ وہ ڈیو انالیسز اور ڈیو ڈیلیجنس فائنینس کمیٹی میں نہیں ہوتا, باقی جگہوں میں بھی نہیں ہوتا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو اسمبلی کا طریقہ کار ہے, میرا خیال ہے اس نے اپنا اختیار ٹوٹلی یوزرپ کر دیا ہے, ختم چھوڑ دیا. ابھی پھر یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں اپنا مصطفیٰ نواز کھوکھر ہو گیا, مفتاح اسماعیل ہو گیا, شاہد خاقان عباسی ہو گیا, مطلب ان لوگوں کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے نا سسٹم ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے. وی ہیو ٹو گو فار اے نیو سسٹم, ریفارمز لے کے. نہیں آپ کا رانا صاحب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جو مرضی ہے ریفارم لے آئیں, پر اس کو کچھ چلنے تو دے نا. جب آپ ایک چیز کو آپ نے ماننا نہیں, کہ میں نہیں مانتا اس سسٹم کو. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ایک بار تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا ہوں قصہ ان سے کہ انہوں نے وہ اسکائی ڈائیونگ پہ گئے تھے ایک دفعہ. اسکائی ڈائیونگ پہ آپ ایک پہلی جو آپ کی ڈائیو تھی اس میں آپ نے کیا کیا تھا؟ میرا فلائنگ کی جو ساری چیزیں وہ الحمدللہ کی ہوئی ہیں. تو اسکائی ڈائیونگ پہ یہ امریکہ میں میں نے ورجینیا میں. تو ادھر جو ہماری گراؤنڈ ٹریننگ کے بعد جب جہاز میں بیٹھے جی, تو سیسنا جہاز تھا, تو اس میں اسکائی ڈائیونگ کے جہاز میں سیٹیں نہیں ہوتی ہیں, آپ اس کے فرش پہ بیٹھتے ہیں. تو اس پہ ہائی ونگ ایئر کرافٹ تھا, تو اس کے وہ سٹرٹ ہوتے ہیں, تو جب آپ دروازہ کھولتے ہیں تو آپ کو باہر اس پہ ٹنگنا پڑتا ہے, اور پھر آپ کو انسٹرکٹر جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے, تو پھر آپ ریلیز کرتے ہیں, ہوا میں جاتے ہیں. تو تقریباً 12,000 فٹ کی بلندی پہ ہم لوگ جب پہنچے تو سردیوں کا موسم تھا, پورا وہ کٹ وٹ پہنی ہوئی تھی. تو جس وقت دروازہ کھلا تو وہ انجن کی آواز اور وہ ہوا کا شور, تو وہ میں بالکل ایج پہ بیٹھا ہوا تھا, میں نے نیچے دیکھے, میں کہا یہ کام میں نے پیسے دے کے کیا پہلی ٹائم. اس کے بعد تو پھر اس کی جو انجوائمنٹ ہوتی ہے, کیڑا کام میں شروع کر دیتا ہے پیسے دے کے, پھر ایک کام شروع کر دیتا ہے. یہی گل سی نا, یہی گل ہے بڑی. اور وہ
اچھا ٹائم گزرا تھا جی. چلے ایک مجھے ایک بات بتائیں شاہدہ بی بی, آپ یو آر ریلیٹڈ ٹو مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا صاحب کا کوئی قصہ تو سنا دیں. بس میں نے سنا ہے بڑے لطیفے سے بھی سناتے ہیں, بڑی لائٹ گفتگو بھی کرتے ہیں وہ, اور مطلب کہ وہ کوئی ایسے جو امپریشن بنتا ہے ان کا کہ شاید وہ بندے کھاندے ہوں گے مولانا صاحب, ایسا نہیں ہے. ان کا سینس آف ہیومر ہاں بہت میں اچھا نے ہے یہ اور دس از واٹ آئی ایم شفیق سیئنگ. انسان ہے. جی ہاں وہی میں نے سنا ہے. کوئی ان کا کوئی ہمیں قصہ تو سنا دے. ان کا تو اب میں کیا سنا سکتی ہوں, ویسے ہی ہے اپنا ہی میں سنا سکتی ہوں. چلے جس اپنا وقت سنا, اگر یاد آپ ہے, وہاں پہ جانا نہیں چاہ رہی, اس طرف جانا نہیں چاہ رہی ہیں. اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن بہت انتہائی شفیق انسان ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور کوئی لطیفے وہ ہے چیزیں سناتے ہیں jokes, ہاں کوئی؟ بالکل اچھا جوکس, مطلب جو لائٹ موڈ میں رہتے ہیں بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, ایسے وہ نہیں ہے کہ بالکل وہ کہتے ہیں نا ایک اسپاٹ چہرہ, وہ نہیں ہوتا. اچھا پالیٹکس اپنی جگہ پہ اچھا اچھا اور فیملی ٹرمز اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو ایک مرتبہ سری لنکا میں جب ہم نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ جی 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 کولیگس تھے ہمارے, ہم سری لنکا گئے تو وہاں پہ بدھا, وہاں پہ ہمارا وزٹ تھا. جی جی تو وہاں پہ ہم سب کولیگ گئے, جب وہاں پہ ہم جانے لگے, اسٹیئرس تھی, تو انہوں نے مجھے جو ہے وہاں پہ آپ اس کو گارڈ ہی کہہ لیں, جی انہوں نے مجھے اسٹک وہ اشارہ کیا میرے حجاب کو اور جوتے کے, اب بیئر فوٹیڈ نا, تو وہ تو ہم نے جوتے تو نکال لیے سب نے, ٹوپیاں جنہوں نے پہنی وہ بھی ہٹا دی. وہ مجھے کہا حجاب ہٹ, میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا, تو میں جی باہر ہی بیٹھ گئی, باقی پوری ٹیم گئی. تو وہ واپسی پہ ہمارے کولیگ کہتے ہیں کہ جی آج تو حجاب آڑے آیا. میں نے کہا اس حجاب نے بدھ سے بچایا. پھر وہ بریگیڈیئر شاید صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ کیا برجستہ جواب پایا. تو پھر تو وہ پوری ہماری جو ہے نا وہ سفر جو تھا وہ پھر آیا پایا شاید کاردار کی بات کریں. جی جی, اچھا تو بڑا اچھا وقت ہم ہمارا دونوں گزرا. اکٹھے گئے تھے جی. ایک ہم نے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کیا تھا 2004 میں, NSW4 میں. آپ نے تو میرے خیال 2 کیا تھا. میں نے 2 کیا تھا. آپ نے 2 کیا تھا. ہم نے 4 کیا تھا. ہم نے 4 کیا. ملائیشیا اور اس کا اس زمانے میں FST کراتے تھے ہم, ملیشیا اور سری لنکا میں, اور شاہدہ بی بی ہم بھی ایک گروپ میں تھے, تو ہم نے وہاں پہ کیا. تو وہ آئی ریممبر کہ بدھا دکھانا تھا, تو شاہدہ بی بی کو کہتے ہیں کہ یہ نقاب اتار دو. میں تو نہیں اتارتی نقاب. سو انہوں نے نقاب نہیں اتارا. سو حافظ حسین احمد صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ جی. خدا مغفرت کرے. اللہ مغفرت کرے. وہ بڑے حاضر دماغ, بڑے اور حاضر, ان کا فل آف وٹ, ہیومر امیزنگ اور امیزنگ گائے. ٹھیک ہے. اور مشتاق غنی صاحب تھے, مشتاق غنی صاحب, جی جی بالکل بالکل. اور یہ آپ کے ابھی ریلوے کے جو منسٹر بنے ہیں ابھی, کیا نام ہے, حنیف عباسی بھی تھا. ایک جیسمین بھی میڈیا سے تھی ہماری. جی جیسمین آپ کو بڑی یاد ہے جی. ہاں جیسمین میڈیا, آپ کو بہت یاد ہے. فیمیل اپنے گروپ میں ہی تھے نا کلوز. جی جی. اور پھر انہوں نے جو منسٹریاں بنوائی کہ پیٹرولیم منسٹر, مجھے بنا دیا تھا کہ آپ پیٹرولیم وہ پالیسیوں کر شاید. بٹ گڈ ایکسرسائز, بڑا اچھا تھا. میں نے ان لوگوں کو ویسے ڈاج کیا تھا. سری لنکا میں ان لوگوں نے جانا تھا کینڈی دیکھنے کے لیے, تو یہ ہیلی کاپٹر پہ یہ لوگ چلے گئے, تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ بھی چلیں. میں کہ نہیں, میں بعد میں آتا ہوں. لیکن اس میں ہوتا ہی ہے نا کہ وہ اتنی ٹیڈیس ایکسرسائز ہوتی ہے کہ وہ جناب, تو میں نے کہا چلو میں تھوڑی سی نیندر ہی پوری کر لوں. آپ ڈینجر کو ڈاج ہی کر جاتے. خیر نہیں بیزی, تسی قصہ کوئی نہیں سنایا سانو, ایویں تسی اج مٹھائی تے زور رکھیا ہے مصطفیٰ صاحب, تے اج سیریس گفتگو کیتی ہے تسی. ان کے پارٹنر کوئی نہیں ہے نا جی, پارٹنر ان کے ہوتے ہیں نور عالم صاحب, ان کی یہ کلاس لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر یہ شاہدہ بی بی ہے, شاہدہ بی بی کے ساتھ یہ وہ نہیں ہو سکتا کام. یہ JUI کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن سب تو زیادہ اچھا ان کو مٹھائی کھانے سے روکتے ہیں کہ مٹھائی مانگ رہا ہے نور عالم. آپ پہ آج سب تو زیادہ مٹھائی کھا رہے ہیں. I'll have to wind up over here. میرے خیال میں we should wind up over here. شکریہ جی. عید مبارک سارے لوگوں کو, ناظرین کو. قوم کے لیے دعائیں کہ خوش رہیں, خوشیوں سے تہوار منائیں پرامن طریقے سے. Thank you very much for joining me. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. Going to take off.